2 روز میں ہی منزہ کا بخار بالکل اتر گیا تھا اور وہ پہلے جیسے چست ہو گئی تھی، جسے دیکھا امرین اور ساحل نے شکر کی سانس لی تھی، جبکہ معمول کی سرگرمیاں بھی ہنوز جاری و ساری تھی۔ ساحل نہا رہا تھا جب امرین نے اس کی ڈارک بلو شرٹ استری کر کے لا کر بیڈ پر رکھی جو پہن کر آج وہ آفس جانے والا تھا۔ وہ سلیقے سے شرٹ رکھ کر جانے لگی تھی کہ اچانک کسی خیال کے تحت رکا پلٹی۔ کسی شریر خیال کے آتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ دوبارہ شرٹ کی جانب آئی اور بہت صفائی سے اس کا اوپری بٹن کھینچ کر نکال دیا۔ یہ کارروائی مکمل کر کے وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساحل صرف پینٹ پہنے تولیہ گردن کے گرد لٹکائے باتھ روم سے باہر آیا۔ پہلے تولیے سے بال رگڑے اور پھر بدن صاف کر کے حسب عادت تولیہ بیڈ پر پھینک کر شرٹ اٹھا لی۔ سنیے، امرین نے دوبارہ کمرے میں آ کر پکارا۔ بولو۔ وہ شیشے میں دیکھ کر شرٹ کے بٹن لگانے لگا۔ ناشتہ بن گیا ہے، آ جائیے، وہ کہتی ہوئی جان بوجھ کر آگے آئی۔ آ رہا ہوں، اسپاٹ جواب آیا۔ وہ جانے کی بجائے وہیں کھڑی رہی۔ آپ کی ٹائی باندھ دوں؟ اس نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو پیچ کی۔ میں ٹائی نہیں پہن رہا۔ اس نے بات کی جڑ ہی کاٹ دی۔ نیچے سے اوپر کی طرف بٹن بند کرتے ہوئے جب ساحل اوپری بٹن پر آیا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ وہ بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے تاثر بدلنے پر امرین نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، وہ کہہ کر دوبارہ شرٹ کے باقی بٹن کھولنے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ شرٹ اتار رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ دوسری شرٹ پہن سکوں۔ مگر دوسری کوئی شرٹ ابھی استری نہیں ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ تو استری کر دو، اس میں ٹائم لگے گا، اس کی بجائے میں آپ کی شرٹ کا بٹن لگا دیتی ہوں نا، اس نے کہتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے سوئی دھاگا نکالا۔ ساحل کچھ کہے بنا شرٹ اسے دینے کے لیے اتارنے لگا تو اس نے پھر ٹوک دیا۔ شرٹ اتارنے کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی لگا دوں گی، کوئی ضرورت نہیں ایکسٹرا ایفیشنسی دکھانے کی، اس پر جلدی بٹن لگا کر دو مجھے۔ اس نے شرٹ اتار کر اسے پکڑاتے ہوئے امرین کی منصوبے پر بالکل ویسے اوس گرا دی جیسے اکثر وہ اس کے ارمانوں پر گرا دیا کرتی تھی۔ کام زیادہ ہونے کے باعث اکثر ساحل رات دیر تک جاگتا رہتا تھا، جیسے ابھی جاگ رہا تھا۔ تب ہی پیاس کا احساس ہونے پر وہ پانی پینے کے لیے کمرے میں آیا۔ پانی پی کر کچن سے واپس جاتے ہوئے اس نے سوچا کہ ایک نظر بچوں کو دیکھ لے۔ اسی خیال کے تحت اس نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں مائر اور منزہ بیڈ پر امرین کے دائیں بائیں سوتے ہوئے ملے۔ غالباً ان سے باتیں کرتے ہوئے انہی کے ساتھ سو گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور بے ترتیب سا کمبل ٹھیک سے انہیں اڑا دیا۔ تینوں ایک ساتھ لپٹ کر سوئے بے حد پیارے لگ رہے تھے، جنہیں وہ بے ساہتا دیکھتا گیا۔ اس نے جھک کر باری باری مائر اور منزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پلٹ کر جانے ہی لگا تھا کہ اس کی آہنی کلائی ایک نازک گرفت میں آ گئی۔ وہ چونکا پلٹا تو امرین اس کا ہاتھ پکڑے اسے ہی دیکھتی ہوئی بولی، مجھ پر بھی یہ مہربانی کر دے۔ اس کے دھیمے لہجے سے میں بے ریا فرمائش تھی۔ مہربانیاں سے دل سے کی جاتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل اکثر پہلے جیسے مہربان نہیں رہ پاتے۔ ساحل نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے افسردہ سا جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پتہ ہے پاپا، کل ہم رات میں اتنی دیر آپ کا ویٹ کرتے رہے، بٹ آپ اتنا لیٹ گھر آئے کہ ہم سو گئے۔ مائر نے معصومیت سے شکوہ کیا۔ ہاں، اور اب آپ گڈ نائٹ کس بھی بہت زیادہ مس کرنے لگے ہیں۔ منزہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ سوری میری جان، ایکچولی آج کل تھوڑا کام زیادہ ہے نا، اسی لیے لیٹ ہو جاتا ہوں، لیکن یہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس کے بعد میں پہلے کی طرح جلدی گھر آ جایا کروں گا، پرامز، ساحل نے پیار سے جواب دیا۔ چاروں حسب معمول کچن میں موجود 4 سیٹر ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ یونیفارم پہنے بیٹھے مائر اور منزہ ساحل سے پچھلے دنوں کی بات کرنے میں مصروف تھے، جبکہ امرین اور ساحل اب ضروری بات چیت کے علاوہ ایک دوسرے سے کم ہی ہم کلام ہوتے تھے۔ اچھا، ہمیں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بھی بتانی ہے پاپا، مائر کو اچانک یاد آیا۔ جی بولو۔ فاطمہ لوگ نیکسٹ ویک اپنے فارم ہاؤس پہ ونٹر ویکیشن ٹرپ پر جا رہا ہے اور اس نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن بیٹا کیا ضرورت ہے ٹھنڈے موسم میں کہیں جانے کی، وہ بھی ہمارے بنا؟ وہاں آپ کا خیال کون رکھے گا؟ کہیں بیمار پڑ گئے تو؟ امرین کو فکر ہوئی۔ مما، ہم پہلے بھی فاطمہ کی فیملی کے ساتھ پکنک پر جا چکے ہیں، اس کے مما پاپا بھی آپ لوگوں کی طرح بہت اچھے ہیں اور صرف ایک دن کی بات ہے۔ منزہ نے بھی زور دیا۔ آپ کی مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی فکر رہے گی آپ لوگوں کے۔ ساحل نے بھی امرین سے اتفاق کیا۔
بٹ ہم سمر ویکیشن پر بھی تو گئے تھے نا ان کے ساتھ پاپا، مائر نے یاد دلایا۔ اس کی بات اور ہے، ابھی موسم ٹھنڈا ہے، کہیں بیمار پڑ گئے تو؟ ساحل نے منع کرنے کی وجہ بتائی۔ دونوں کچھ کہنے کی بجائے منہ لٹکا کر ہبکی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہ رہے بھی آپ ہمیں ایک بیبی سسٹر لا کر دیں، مائر اچانک نئی فرمائش بیچ میں لے آیا۔ ہاں، آپ نے کہا تھا کہ جب ہم ٹیسٹ میں فرسٹ آئیں گے تو آپ ہمیں بیبی لا کر دیں گے، مگر آپ لوگ نہیں لائے۔ منزہ بھی فوراً اس کی حمایت میں بولی۔ ان کی بات پر دونوں حیران ہوئے۔ کیا آپ دونوں کیسے بات کر رہے ہو؟ ساحل نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ ساحل، امرین نے دھیرے سے پکارا، کہیں وہ بچوں پر غصہ نہ کر جائے۔ آپ ہماری کوئی تو وش پوری کریں نا، یا تو بیبی لا دے یا پکنک پر جانے دے۔ مائر نے منہ بسور کر ضد کی، اور ایسا ہی حال منزہ کا بھی تھا۔ ساحل کی سنجیدہ تاثر بتا رہی تھی کہ وہ بہت مشکل سے خود کو کوئی سختی دکھانے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ امرین بھی اسی بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ کاروباری معاملات کا غصہ بچوں پر نہ نکال بیٹھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلے ہی پل گہری سانس کے ساتھ ٹھہرا ہوا جواب آیا۔ پہلے میں خود فاطمہ کے پاپا سے بات کروں گا، پکنک کی ساری ڈیٹیل لوں گا، پھر بتاؤں گا کہ آپ کو جانا ہے یا نہیں۔ ساحل حسب عادت چند لمحوں میں ہی اندر غصے میں قابو کر چکا تھا۔ سچی پاپا، تھینک یو۔ دونوں یک دم خوشی سے کھل کر اپنی جگہ سے اٹھے اور ساحل سے لپٹ گئے۔ امرین نے بھی شکر کی سانس لی کہ اس نے دوسرے معاملات کا غصہ ہاں بچوں پر نہیں نکالا اور انہیں تحمل سے ڈیل کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، عموماً تو وہ غصہ ضبط کر جاتا تھا، لیکن جب نکالتا بھی تھا تو صحیح جگہ، صحیح وقت اور صحیح شخص پر نکالتا تھا۔ ہاں کسی دوسرے کو اس عتاب کا نشانہ نہیں بناتا تھا۔ چند دن مزید ایسے ہی گزر گئے جن میں کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ ساحل نے فاطمہ کے پاپا عدیل کی یقین دہانی سے مطمئن ہونے کے بعد انہیں پکنک پر جانے کی اجازت دے دی تھی، جسے سن کر دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور انہیں خوش دیکھ کر ساحل اور امرین بھی خوش تھے۔ ساحل اکثر دیر سے گھر لوٹتا تھا تو بچے سو جایا کرتے تھے، بس امرین اس کے انتظار میں جاگتی رہتی تھی۔ ابھی بھی حسب معمول بچوں کے سونے کے بعد امرین لاؤنج کی لائٹ بند کیے ڈبل صوفے پر بیٹھی ساحل کی منتظر تھی۔ سامنے کھلی گیلری سے آتی ٹھنڈی ہوا اور چاند کی روشنی نے ماحول پر پرفسو طاری کر رکھا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ان لمحات میں کھوئی ہوئی تھی جب ساحل اس کے قریب آنے کے لیے بےتاب ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنے دل کے چوٹ سے گھبرانے کے باعث ساحل سے دور بھاگنے کی کوشش میں رہتی تھی، اور اب دونوں اتنے دور ہو گئے تھے کہ فاصلے سمٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ ساحل نے کہتے ہوئے اس کے بال کیچر سے آزاد کیے تھے، جن سے آتی شیمپو کی بینی بینی خوشبو اسے مدہوش کرنے لگی تھی۔ امرین نے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ تم مجھ سے گھبرا کر بھاگتی کیوں ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں، یا یہ شادی تم نے زبردستی کی ہے؟ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے جانب؟ ساحل نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ امرین کی دھڑکنوں میں تلاطم مچا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، لیکن تعلق صرف جسم کا تو نہیں ہوتا، کچھ جذبات بھی تو ہوتے ہیں، کچھ خواہشیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ اس کے کندھے پر سر رکھے گمبھیرتا سے کہتے ہوئے اس کے وجود سے اٹھتی بینی سی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا، جبکہ اپنے کندھے اور گردن پر محسوس ہوتی اس کی پرتپش سانسوں نے اسے بے چین کر کے دھڑکن منتشر کر دی تھی۔ اپنے کندھے پر اس کے لبوں کا لمس یاد کرتے ہوئے اس کے پورے وجود میں سرسراہٹ دوڑ گئی، اور عین اسی پل دروازے پر ہوئی آہٹ نے اس کا فسو توڑ کر اسے ہوش دلایا۔ ساحل آ گیا تھا، جسے دیکھا وہ بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سادہ سا جواب ملا۔ آپ فریش ہو کر آ جائیے، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ مجھے بھوک نہیں، بچوں نے کھانا کھا لیا؟ اس نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ کھانا کھا کر سو گئے ہیں، آپ بھی صبح کا ناشتہ کر کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑا بہت کھا لیں، اس نے جواب دے کر فکرمندی سے اصرار کیا۔ وہ کافی تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا، بس اسٹرانگ سی چائے بنا دو، اس نے بے دلی سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امرین کا دل پل بھر کو پسیج گیا۔ ایک وہ ساحل تھا جو حشاش بشاش سا پرشوق ہوا کرتا تھا، اور ایک یہ ساحل تھا جو اپنے بکھرا ہوا اشیانہ تنکا تنکا کر کے سمیٹنے میں دن رات لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی مایوس یا نا امید نہیں تھا، بس تھوڑا تھک گیا تھا، اور باہمت لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی مایوس ہو کر ایک جگہ رکتے نہیں، سست روی سے ہی صحیح مگر چلتے جاتے ہیں، اور ایک روز مشکل سے اس ناہموار سڑک کو پار کر کے کامیابی کے منظر کو پا لیتے ہیں۔
امرین چائے لے کر ساحل کے کمرے میں آئی تو وہ چینج کر کے بیڈ پر چٹ لیتا ملا، جس نے دونوں ہاتھوں سر کے نیچے رکھے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اس کے قریب آ کر چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود آہستہ سے اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ کے وہ اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، لیکن پھر بھی کوئی توجہ دیے بنا آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے لمس سے تو ویسے بھی تم گھبراتی ہو۔ بند آنکھیں سنگ ہی طنزیہ جواب آیا جو سیدھا اس کے دل پر لگا۔ آپ ایک ہی بار مجھ سے جی بھر کر کیوں نہیں لڑ لیتے؟ جتنا کوسنا ہے، جتنے تانے مارنے ہیں، سب ایک بار ہی کر لیجئے۔ یہ روز روز قطرہ قطرہ کر کے تو طنز کا زہر نہ پلائیں۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے روحانسی ہو کر شکوہ زبان پر لے آئی۔ اس کے بعد ساحل نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور یکدم اٹھ بیٹھا۔ وہ جو تم مجھے میرے حقوق کے لیے قطرہ قطرہ ترساتی رہی تھی، اس کا کیا؟ وہ بھی اس کا بازو پکڑ کر دو بدو ہوا۔ اس کے لیے معافی مانگ تو چکی ہوں اور بتایا تھا آپ کو کہ میں بس یہ سوچ کر گھبراتی تھی آپ میرے نہیں ہیں، ورنہ بھلا کون سی عورت اپنے شوہر کی غربت سے گھبراتی ہے، وہ بھی ایسا شوہر جو اس سے والہانہ محبت کرتا ہو۔ اس نے گھبرائے بنا تعصب سے جواب دیا۔ تب تم یہ سوچ کر گھبراتی تھی کہ میں تمہارا نہیں ہوں، تو اب کیا سوچ کر رات کی تنہائی میں میرے کمرے میں موجود ہو؟ اس نے چبھتے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ اپنے شوہر کے پاس آنے کے لیے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی اندر ہی اندر اس کی قربت کے لیے ترس رہی تھی، اس لیے گھبرائے بنا بے اختیاری کے عالم میں کہہ گئی۔ وہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک اسے پیٹھ کے بل بیڈ پر دھکیل کر خود بھی اس کے اوپر جھک گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا اور پرتپش سانسوں نے تو ایک دوسرے کے چہرے کو چھونا شروع کر دیا تھا۔ تم نے اب تک میرا لحاظ دیکھا ہے؟ اگر میں اپنی پر آ گیا تو میری زبردستی جھیل نہیں پاؤ گی۔ اس کی گمبھیر آواز کان سے ہو کر سیدھا روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ زبردستی نہیں کریں گے اور آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں پورے حق سے آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بھی دونوں ہاتھوں سے اپنے اوپر جھکے ساحل کو تھامتے ہوئے پرفسو انداز میں وہی جواب دیا جسے سننے کے لیے ایک وقت پر وہ دن گننا کرتا تھا۔ سچ میں؟ ساحل نے سرگوشی نما انداز میں تائید چاہی۔ بالکل سچ۔ وہ بہکنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ وہ اس کے قریب مزید ہونے لگا۔ امرین کے ہاتھ اس کے بال سہلانے لگے تھے اور سانسیں مزید جلتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ اس کے لبوں تک اپنے لب لا کر چند انچ کی دوری پر رک گیا۔ ایک بات کہوں؟ کہیں۔ وہ تشنگی میں بےتاب ہو رہی تھی۔ اب وہ مجھے تم سے یہ حق وصولنے کی طلب نہیں رہی۔ ساحل کی اگلی بات نے یکدم اسے ہمار سے جھنجھوڑ کر ہوش میں لاپٹا۔ میں تیسری شادی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے اس پر سے ہٹ گیا۔ ساحل کی سانسوں میں اب تک اس کی زلفوں کی بھینی بھینی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہوئے ششدر سے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہا آپ نے؟ امرین کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں اپنی ایک بہت پرانی اور وفادار امپلائی زوہرف سے تیسری شادی کر رہا ہوں، وہ اضافی جواب دہراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ساحل کی پشت اس کی جانب تھی۔ امرین کو لگا اس پر بہت زور سے آسمانی بجلی گری ہے اور اسے بسم کر گئی ہے۔ لیکن آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی حواس بہتا سی کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب کیسے کر سکتا ہوں؟ ضرورت کے تحت مزید نکاح کرنے کا حق رکھتا ہوں میں۔ وہ بھی اس کی جانب پلٹا۔ جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے تم سے نکاح کیا تھا وہ تو تم پوری کر نہیں سکتی، تو اب کوئی تو راستہ چاہیے تھا مجھے۔ اس کے کٹھیلے انداز میں عجیب سی چبھن تھی جو تیر کی طرح امرین کے دل میں چبھی۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ میں نے پہلے آپ کو روکا تھا، لیکن اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں پوری طرح صرف آپ کی ہوں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ساحل کو کھو دینے کے خوف سے اتنی پاگل ہو رہی تھی کہ سینے پر سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا، جس کے بعد اب اس کے جسم کے حد و حال کافی واضح ہو گئے تھے۔ نزاکت لیے آنکھوں میں وہ دیکھنا ان کا توبہ الہی، ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھنا دیکھیں۔ اس کے جسم پر نظر پڑتے ہی ساحل نے کچھ کہنے کی بجائے رخ موڑ کا پشت اس کی جانب کر لی۔ میں آپ کے کسی عمل پر کچھ نہیں کہوں گی، کسی بات سے نہیں روکوں گی، لیکن پلیز مجھ پر ایسا ظلم نہ کر۔ میں آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پیچھے سے اس کے گرد دونوں بازو لپیٹ کر اس کی پشت پر سر ٹکائے رونے لگی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ میں بس تمہیں اپنے اور بچوں کے ساتھ رکھ لوں، پھر بھلے میں تیسری شادی بھی کر لوں تو تم کچھ نہیں کہو گی؟ ساحل نے یوں ہی کھڑے رہ کر یاد دلایا۔ ہاں کہا تھا، لیکن اب جب گزری ہے تو سمجھ آیا ہے کہ میں سہ نہیں پاؤں گی۔ جتنی محبت کا دعویٰ کبھی آپ مجھ سے کیا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ محبت مجھے آپ سے ہو گئی ہے۔ آپ کو کھونا میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ اس نے شکستہ انداز میں بلاہ اعتراف محبت کرتے ہوئے پھر منت کی۔ ساحل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کی جانب پلٹا۔
وہ بیوی کی آنکھوں کے سنگ پر سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے تمہیں پوری بات بھی نہیں بتائی اور تمہاری یہ حالت ہو گیا۔ اس کا انداز جذبات سے عاری تھا۔ کون سی پوری بات؟ وہ ٹھٹکی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں زہرف سے شادی کر کے اپنی ازواجی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا اور تم بچوں کے ساتھ بطور کیئر ٹیکر ہی رہتی رہنا، لیکن اس نے کہتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن کیا؟ کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ لیکن زہرف اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے اپنے گھر اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے لا کر دوں۔ اس نے سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ امرین کو لگا یکدم اس کے سر سے آسمان اور پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی ہے اور اب وہ بس لاوارسی ہوا میں ملحق ہے جو کسی بھی وقت پاتال کی گہرائیوں میں گر کر فنا ہو جائے گی، اور میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر ساحل نے اپنی بات مکمل کی۔ آپ مجھے بچوں سے بے الا کر رہی ہیں؟ وہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ ہاں، زہرف کا کہنا ہے کہ اب تم پر مزید بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ مجھے تو تم دھوکہ دے چکی ہو، کیا پتہ مستقبل میں بچوں کو بھی کوئی نقصان پہنچا دو۔ اس نے بنا لحاظ کیے اس کے دل پر صاف گوئی کی چھری چلائی۔ ساحل، اس کے لبوں سے دکھ بھری سرگوشی نکلی جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ ایسا کروں گی؟ اپنی پرخلوص ممتا پر الزام لگتے ہی وہ تڑپ گئی۔ لگتا تو یہ بھی تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گی، لیکن کر گئی نا۔ اس نے ترکی پر ترکی طنز مارا۔ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ ہاں، میں اس نیت سے آپ کے گھر آئی تھی، لیکن میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، بلکہ میں نے تو وقت رہتے ہی آپ کو سب بتا دیا۔ دھوکہ تب ہوتا جب میں آپ کو بنا بتائے آپ کی بات مانتی جاتی اور کاغذات ان کے حوالے کر دیتی۔ اس نے بھی پوری دلیل سے اپنا دفاع کیا، جس میں کچھ غلط نہ تھا۔ اگر تم اتنی ہی مخلص تھی تو اول روز مجھے سب بتا دیتی۔ اتنا لمبا کھیل نہ کھیلتی، اور بات کاغذات کی نہیں، جذبات کی ہے۔ میرے پرخلوص جذبات کے ساتھ تو دھوکہ کیا تھا نا تم نے؟ اس نے تلخی سے شکوہ کیا۔ ہاں، لیکن اب میں معافی مانگ رہی ہوں، ہر ممکن ازالہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پلیز مجھ پر ایسا ظلم نہ کرے۔ وہ بھی جڑ سے بولے۔ اب نہ تو مجھے تمہاری طلب ہے اور نہ تمہارے ازالے کرنے کی ضرورت۔ بہتر ہوگا کہ تم بے پرواہ میری زندگی سے چلی جاؤ تاکہ میں کسی اور کے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی شروع کر سکوں۔ اس کا دل امرین کی جانب سے پتھر ہو چکا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اور اگر کوئی ٹھکانہ ہوتا بھی تو میں آپ کو اور بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ پلیز مجھے خود سے اور بچوں سے دور نہ کریں۔ ساحل پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ دبوچے منتیں کرنے لگی۔ آپ تو اتنے سنگ دل نہیں تھے۔ آپ تو ایک اچھے انسان تھے جو سب سے محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے بدلے مجھے ہمیشہ کیا ملا؟ صرف دھوکہ۔ اس کے انداز میں کرب تھا۔ لیکن آپ ہی تو کہتے تھے نا کہ ایک دھوکہ کھانے پر وہ لوگ بدظن ہوتے ہیں جن کے پاس محبت کی صرف ایک بوند ہوتی ہے۔ مگر آپ تو محبت کا سمندر ہے، تو کیا یہ سمندر مجھے سراب نہیں کر سکتا؟ اس نے خیال آنے پر یکدم یاد دلا کر پوچھا۔ بالکل، میرے پاس سمندر ہے، مگر وہ میں ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ اسی دھوکے باز کو سراب کرنے میں خرچ نہیں کروں گا۔ جیسے پرواہ کے بعد تمہیں موقع دیا تھا، ایسے ہی اب تمہیں آزما لینے کے بعد کسی اور کی باری ہے۔ اس نے سہولت سے اپنا فلسفہ واضح کیا، جس میں اس کے لیے امید کی کوئی کرن نہیں تھی۔ ساحل پلیز۔ وہ روتے ہوئے بے بسی کی انتہا پر تھی اور ساحل بے حسی کی۔ اچھا، آپ کو تیسری شادی کرنی ہے نا تو کر لیں، میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن مجھے خود سے اور بچوں سے الگ نہ کریں۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں رہ لوں گی اور بچوں کے سہارے ہی پوری زندگی گزار لوں گی، بس آپ مجھے ان سے الگ نہ کریں۔ کوئی راستہ نہ ہوتے ہوئے بلاخر اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ نہیں، میں زہرف سے وعدہ کر چکا ہے کہ تمہیں طلاق دے کر ہی اس سے شادی کروں گا، اور تمہیں تمہارے بھائی کے پاس دبئی بھیجنے کا انتظام بھی میں کر چکا ہوں۔ کل بچے پکنک پر جا رہے ہیں، ان سے آخری بار چپ چاپ مل لینا، اور ان کے جانے کے بعد تم بھی یہاں سے چلی جانا۔ وہ حتمی فیصلہ کیے بیٹھا تھا، اور جب بچے واپس آ کر میرے پوچھیں گے تب انہیں کیا کہیں گے آپ؟ وہ سب میں نے ترتیب دے رکھا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ تم بس اتنا سمجھ لو کہ کل اس گھر میں تمہارا آخری دن ہے۔ اس نے امرین کے ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹاتے ہوئے حتمی انداز میں بات ختم کی، جبکہ وہ تو اپنی جگہ سن ہو چکی تھی۔ ساحل نے بڑھ سے اس کا نیلا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سینے پر پھیلایا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالنے کے بعد دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر پتھرائی ہوئی نظروں سے سفید بند دروازے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ ٹرانس کی کیفیت میں مرے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اس سے پشت ٹکا کر وہیں فرش پر بیٹھی اور دونوں بازو گھٹنوں کے گل پیٹتے ہوئے پھول کر رو پڑی۔ وہ برستی آنکھوں کے سنگ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا جرم واقعی اتنا سنگین تھا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ محبت کے جام سے بڑا پیمانہ محض اس کے لبوں سے چھو کر واپس کھینچ لیا گیا تھا، اور شدید طلب ہونے کے باوجود وہ پیاسی رہ گئی تھی۔
نیا دن پھر سے نکل آیا تھا جو کسی کے لیے بہت خوش کن تھا تو کسی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ مائل اور منزہ خوشی خوشی امرین کے ساتھ اپنے اپنے بیگ پیکنگ میں ضرورت کا سامان رکھ رہے تھے جو پکنک پر چاہیے تھا، جبکہ امرین بجھے دل کے ساتھ ان کی مدد کروا رہی تھی۔ بس ماما اتنے سویٹر نہیں لے کر جانے، مائل نے ٹوکا۔ رکھ لو نا بیٹا، کیا پتہ وہاں سردی لگ جائے تو، بیڈ پر بیٹھی امرین نے اصرار کیا۔ نہیں ماما، آنٹی نے کہا تھا کہ ایک سویٹر پہن کر لانا اور ایک رکھ کر لانا بس، منزہ نے بھی بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی مان گئی۔ ناشتہ اچھے سے کر لیا نا آپ لوگوں نے؟ وہ اور بھوک تو نہیں لگ رہی؟ کچھ اور بھی بنا کر دے دو راستے میں کھانے کے لیے، اسے نئی فکر لاحق ہوگی۔ جی ماما، ناشتہ کر لیا تھا اور بھوک نہیں ہے، مائل نے تسلی کرائی۔ وہ جو اتنا سارا میٹھا انڈا آپ نے بنا کر دیا ہے نا، وہ ہم فاطمہ کو بھی کھلائیں گے، پتہ ہے ہمارے سب فرینڈز کو بھی بہت پسند ہے آپ کے ہاتھ کا میٹھا انڈا، منزہ نے بھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتایا۔ امرین کا دل چاہا کہ ان دونوں کے معصوم چہرے کو بس دیکھتی چلی جائے کہ اب دوبارہ ان کا دیدار نصیب نہیں ہونا تھا۔ ادھر آؤ، امرین نے دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس کیا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اب دونوں ایک دوسرے سے بالکل نہیں لڑنا، کوئی کچھ بولے تو رونا بالکل نہیں۔ اپنی طرف سے سب سے اچھا بیہیو کرنا، وہ بے ساختہ انہیں تاکید کرنے لگی۔ جی ماما، ہمیں یاد ہے، یک زبان جواب آیا۔ مجھے اب دونوں کی بہت یاد آئے گی میری جان، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی اور ساتھ ہی اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا۔ ارے ہم کل واپس آ جائیں گے ماما، ڈونٹ وری۔ صورتحال سے بے خبر مائل نے تسلی دلائی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کل جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہوگی۔ اس کے رونے میں شدت آنے لگی، اس کی ممتا بری طرح بلک رہی تھی، جس پر ضبط کرنے کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ امرین نے دونوں کو خود میں کس کر بینچا اور دیوانہ وار چومنے لگی، جو کہ ان دونوں کے لیے بھی بہت حیران کن تھا۔ اپنا بہت خیال رکھنا میرے بچوں، اس نے بمشکل کہتے ہوئے انہیں ہوش سے لگ گیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں ماما؟ منزہ نے فکر مند ہو کر اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا آنسو صاف کیا۔ ایسے ہی آپ لوگ دور جا رہی ہو نا، آپ کی یاد آئے گی، اسی لیے اس نے لرزتے ہوئے آواز میں جواب دیا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو ہم پکنک پر نہیں جاتے ماما۔ مائل نے بھی اس کے دوسرے گال سے آنسو صاف کیا۔ ہاں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے، مگر آپ روئے نہیں۔ منزہ پہ روحانی سی ہو گئی۔ دونوں اسے ایسے دیکھ کر ہاتھ سے متفکر ہو گئے تھے، کیونکہ جیسے امرین کے دل میں ان کے لیے ممتا بڑی محبت ہی، ایسے ہی ان کے ننھے دل میں امرین کو اپنی ماں کا مقام دے چکے تھے۔ نہیں میری جان، آپ لوگ جاؤ، انجوائے کرو، میں تو بس ایسے ہی، اس نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ ایک شرط پر جائیں گے، پرامس کریں آپ روئیں گی نہیں؟ مائل نے وعدہ لینا چاہا۔ نہیں روؤں گی، پرامس۔ پنکی پرامس۔ منزہ نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی آگے کی۔ پنکی پرامس میری جان۔ امرین نے بھی اپنی چھوٹی انگلی سے اس کی انگلی پکڑ لی۔ چلیے بچوں، تبھی ساحل کمرے میں آئے، تینوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ پاپا دیکھیں ماما ہمارے جانے سے رو رہی ہیں، آپ ان کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ منزہ جلدی سے بھاگ کر ساحل کے پاس آئی۔ اس کے بعد ساحل نے امرین کی جانب دیکھا، جو رویا ہوا چہرہ لیے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ چلو بیٹا، آپ کی فرینڈز آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ساحل بچوں سے کھویا ہوا۔ بچوں نے اپنا بیگ پیک کندھوں پر لیا اور امرین سے گلے مل کر اسے بوسہ دے کر دونوں کمرے سے باہر نکل گئے، جنہیں وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے چھلنی ہوتے دل کے ساتھ دیکھ کر رہ گئی۔ میرے واپس آنے تک اپنا سامان تیار رکھنا۔ بچوں کے کمرے سے نکل رہے ساحل نے سنجیدگی سے تاکید کی اور اس کا جواب سنے بنا وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ جک اسے خیال آیا کہ بے حد مثبت سوچ کا حامل مزاج اور نرم دل رکھنے والا ساحل اچانک اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا؟ تمہاری اپنی دیری کی وجہ سے، جو تم نے سچ بتانے میں کی۔ اگلے ہی پل اس کے ضمیر نے اسے جواب دے کر لاجواب کر دیا اور وہ مرے قدموں سے اپنا سامان باندھنے چل پڑی۔ اپنے سامان کو باندھتے ہوئے اس سوچ میں جو کہیں کہ نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔